والدین کے وفات کے بعد حسن سلوک۔ نبی اکرم نور مجسم کی خدمت میں بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کوئی ایسی نیکی باقی ہے جو ان کے موت کے بعد بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول معراج کے دولہا نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان پر نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس شخص کے لیے مغفرت ہو جائے گی، اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو شخص والدین کی قبر کی زیارت کرے گا، فرشتوں اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ثواب کی نیت سے زیارت کی تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور جو شخص ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کی اذیت نہ پہنچاؤ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں زیادہ ہو جاتی ہوتی ہے۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اذیت نہ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے، سبحان اللہ۔ تو اپنے والدین کے رشتہ داروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تمہاری پاکیزہ ترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تمہاری پاکیزہ ترین کمائی تمہاری اولاد ہے، سو اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اس سے اس کا باپ اس کا مال و اسباب لے لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، وہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے عرض کی، اس ضعیف نے، اس بوڑھے نے، اس شخص کے باپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب یہ کمزور تھا تو میں طاقتور تھا، جب میں دولت مند تھا تو یہ فقیر تھا، تو میں اس سے مال و اسباب خرچ کرنے سے نہیں روکتا تھا۔ اب میں ضعیف کمزور ہوا اور یہ طاقتور ہے، یہ دولت مند ہے، میں فقیر ہوں، لیکن مجھ سے اپنے مال کے متعلق بخیلی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام بوڑھے کی بات سن کر رو پڑے اور فرمایا، کوئی جنگل اور کوئی بستی، پتھر اور ڈھیلا یا خشک و تر کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو سن کر نہ روئے۔ اس کے بعد اس شکایت کرنے والے نوجوان کو فرمایا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال اولاد رکھتا ہوں اور میرا باپ، میرا صاحب سب مال لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ، تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ، چپ کیوں ہیں، بند کیوں ہیں، زباں کھول دیجئے، چپ کیوں ہیں، بند کیوں ہیں، زباں کھول دیجئے، ہر سانس کو محبت کے رس میں گھول دیجئے، ایک لفظ بھی ان کے دل سے لے لے گا دعا، ایک عزت سے کسی بوڑھی کو ماں بول دیجئے۔ تو معزز سامعین حضرات، آپ نے بہترین چند حدیث سماعت فرمائی ماں باپ کے، والدین کے حق کے متعلق، تو اس لیے اپنے ماں باپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان سے دعائیں لے، ان کی بد دعا سے بچے،
کیونکہ تمہارے لیے وہی کامیابی ہے۔ آج اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے۔ آج اپنے ماں باپ کے نام پہ خرچ کریں گے تو کل آپ کی اولادیں آپ کے نام پہ خرچ کریں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک پیغام ہے، میسیج ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس نیک کام میں حصہ لیں۔